سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریک کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 26 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فلک شیر کی آواز نے شیران کو بہت زیادہ جذباتی کر دیا تھا۔ اس کے پورے رگ و پے میں ایک عجیب سی کیفیت دوڑ رہی تھی، ایک اداسی، ایک بے بسی، نہ جانے کیسے کیسے احساسات اس کے دل میں آ رہے تھے۔ اسے خود بھی اپنے اوپر حیرت تھی۔ وہ بہت ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور سرزمین سنشایا میں خاص طور پر اپنی بستی اور آبادی میں اس کی کیفیت کو سمجھا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بزرگ فرلاگ نے اس جیسے آدمی کا انتخاب بلا وجہ نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت فلک شیر نے اسے اپنی محبت کے جال میں جکڑ لیا تھا۔ شیران نے اپنے طور پر ایک انتہائی لاپرواہی کی حرکت کی تھی، کیونکہ اس وقت اس کی تلاش میں ہر طرف ٹولیاں پھر رہی تھیں۔ اگر ان سے کہیں ٹکراؤ ہو بھی جاتا تو شیران کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال اس نے اپنا گھوڑا ایک مخصوص جگہ چھوڑ دیا اور ارونا کے قہوہ خانے کی پچھلی سمت پہنچ کر وہ ایک کھڑکی کے قریب پہنچ گیا، جہاں ایک کھڑکی سے رسی لٹکی ہوئی تھی۔ ارونا نے یہ انتظام پہلے سے کر رکھا تھا اور اسے اچھی طرح بتا دیا تھا کہ بوقت ضرورت وہ ایسا کرے گی، اور اگر وہ کسی مشکل مرحلے میں گرفتار ہو جائے تو بآسانی ادھر کا رخ کر سکتا ہے۔ شیران کو یہ بات یاد تھی، چنانچہ وہ اسی طرف چل پڑا۔ جب وہ رسی کے ذریعے اوپر پہنچا تو ارونا اسے جاگتی ہوئی ملی۔ شیران کو دیکھ کر اس نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بتاتی تھی کہ جیسے اسے شیران کا انتظار ہو۔ اب ذرا شیران کو حیرت ہوئی اور اس نے کہا، تم جاگ رہی ہو ارونا؟ ہاں، کوئی خاص وجہ؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ جھوٹ! بھلا میرے اس وقت یہاں آنے کا کیا امکان تھا؟ یہ باتیں تم نہیں سمجھو گے اور میں تمہیں سمجھانا بھی نہیں چاہتی، بس مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گے۔ تعجب کی بات ہے، میں تو اتفاقیہ طور پر ہی ادھر آ گیا ہوں۔ ویسے وہ کہاں ہے؟ کون؟ قہوے خانے کا مالک۔ وہ تو گہری نیند سویا ہوا ہے۔ ارونا کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے شوخ لہجے میں کہا، میں نے اسے خواب آور دوا دے دی ہے تاکہ جب تم یہاں آؤ تو وہ کسی طرح کی مداخلت نہ کر سکے۔ تم تو جادوگروں کیسے عمل کر رہی ہو ارونا؟ مجھے واقعی تمہارے اس اعتماد پر تعجب ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کھانے کا بندوبست کروں؟ اگر اس وقت کچھ مہربانی کرنا چاہتی ہو تو صرف قہوہ پلا دو، وہ بھی اگر ممکن ہو سکے تو، کیونکہ بہرحال میں لازمی طور پر اپنے آپ کو بن بلایا مہمان سمجھتا ہوں، جبکہ میں نے تمہارے لیے تو کھانے کا بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ نہیں ارونا، اس وقت تو تم مجھے کچھ پلا دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ ارونا نے ایک پراسرار مسکراہٹ سے شیران کو دیکھا اور پھر باہر نکل گئی، لیکن شیران نے اس پر غور نہیں کیا۔ وہ تو اس وقت فلک شیر میں کھویا ہوا تھا، یقیناً وہ فلک شیر ہی تھا، لیکن پھر وہ گیا کہاں؟ گگول، لازا اور سید آگے بڑھ رہے تھے کہ انہوں نے گولیوں کی آوازیں سنی اور پھر ان کے چہرے اتر گئے۔ گگول نے دونوں ہاتھ پھیلا کر انہیں آگے بڑھنے سے روکا۔ اس کی پریشانی بھری ہوئی آواز نکلی، یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیا مطلب؟ وہ جو چٹان سامنے نظر آ رہی ہے، بس اسی کے عقب میں شیران کو ہونا تھا۔ لیکن یہ گولیاں! دونوں بھائی بھی ایک دم غم زدہ ہو گئے تھے۔ لازا نے کہا، اگر شیران دشمنوں کے نرغے میں پھنس گیا ہے تو ہم تو اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس تو آتشی ہتھیار بھی نہیں۔ نہیں، اگر آتشی ہتھیار ہوتے بھی تو اس وقت اس کی مدد ممکن نہیں تھی، کیونکہ ہم کھلم کھلا اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہاں، حالات نے ایک ایسا عجیب رخ اختیار کر لیا ہے، گگول نے بے چینی سے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر بتاؤ گگول، وہ کون سی جگہ تھی جہاں شیران سے ملاقات تھی؟ سید نے سوال کیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ بس یہی جگہ ہے، وہ جو چٹان سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اب اس طرف بڑھنا انتہائی خطرناک ہے۔ آؤ واپس چلیں، ہمیں اپنی زندگی بچانے کا تو سامان بھی کرنا ہے۔ نہیں، اگر شیران کسی مشکل میں ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنا ہوگی، سید نے کہا۔ میرے پیارے دوست، اگر یہ ممکن ہوتا تو میں کبھی انکار نہ کرتا، لیکن افسوس اس وقت کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جس کا نام شیران ہے اسے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اگر وہ تنہا ہو اور خطرات اسے چاروں طرف سے گھیر لیں تو وہ گیدڑوں کے غول میں گھرا ہوا چیتا لگتا ہے، چالاک اور خونخوار، اور اس وقت ہماری بے جا مداخلت خود اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بس اس خیال کو دل سے نکالو اور جلدی سے یہاں سے چلو، گگول نے کہا، اور دونوں بھائی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر سید نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا،
میرے خیال میں گگول نے ٹھیک کہا ہے، ہمیں جلد بازی اور جذباتیت سے کام نہیں لینا، آؤ چلیں۔ سید نے کہا تو گگول اس کا شانہ تھپ تھپاتا ہوا بولا، ایک بار پھر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر 100 آدمیوں نے بھی شیران کو گھیرا ہوا ہوگا تو وہ ان کے درمیان سے صاف نکل آئے گا۔ واپس چلو، بہت جلد اس سے ملاقات ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی اب بھی؟ ہاں، اب بھی۔ گگول کے لہجے میں ایک آہنی اعتماد تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، ان کی آنکھوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ جیسے وہ گگول کو پاگل سمجھتے ہوں۔ اس وقت تو واقعی ایک دیوانگی والی بات کہی تھی گگول نے۔ اگر اس کے کہنے کے مطابق شیران یہاں موجود تھا تو گگول پھر کس جگہ لے جا کر ان کی اس سے ملاقات کروائے گا؟ یہ تو ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ گگول کے اوپر ویسے بھی اعتماد ذرا مشکل سے کیا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت تو بہت کچھ بات آگے بڑھ چکی تھی۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ گگول نے انہیں کہا، تم مجھ پہ اعتبار کرو اس وقت تک جب تک میں تمہیں یقین نہ دلا دوں۔ خاتون زنابیہ کی ہدایت کے مطابق کھنڈرات میں اپنے حامیوں کا اجتماع بھی کرنا ہے۔ یہ بتاؤ، پہلی ملاقات کس سے کرو گے؟ میں نے چند لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ تم میرے دوست بلکہ خاص دوست کو جانتے ہوگے، میں تمہیں اس کا نام بعد میں بتاؤں گا۔ وہ 15 افراد کا ایک گروہ رکھتا ہے اور یہ بات مجھے بخوبی معلوم ہے کہ وہ گربان کا بدترین دشمن ہے۔ جب بھی اسے موقع ملا بھیڑیے کی طرح کود پڑے گا۔ یہ درست ہے کہ اس کی اپنی حیثیت اتنی نہیں کہ وہ گربان کے مقابلے میں آ سکے، لیکن اس کی چند خصوصیات عام لوگوں کے علم میں بھی ہیں اور شاید ایروز بھی جانتا ہے۔ لازا نے کہا، تم سانے کی بات تو نہیں کر رہے؟ سانے، گگول نے کہا اور دونوں بھائیوں کے سر چکرا گئے۔ ہاں، تم تو اس کے بارے میں اتنا جانتے ہو؟ یقیناً اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں، اور یہ بات بھی کہتا ہوں کہ تم نے بہترین آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ آؤ چلو اسی سے ابتدا کرتے ہیں۔ گگول نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ تینوں تیز رفتاری سے چل پڑے، لیکن وہ اس راستے پر نہیں مڑے تھے جس راستے سے آئے تھے۔ ان کا رخ سانے کی رہائش گاہ کی طرف تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس جگہ پہنچے، مگر سانے اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ وہ گربان کے حکم کے مطابق ایک ٹولی لے کر شیران کی تلاش میں نکلا ہے۔ تھوڑے فاصلے پر ان کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی اور ان دونوں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو وہ حیرت کا شکار ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا تم جاگتی آنکھوں سے خواب تو نہیں دیکھتے؟ اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، گگول نے کہا، اور پھر گگول نے جو تفصیلات اسے بتائیں ان سے وہ شخص بالکل ہی مسرور ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے مسرت کی کرنیں پھوٹ پڑیں۔ اس نے پر مسرت لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ آخری خواب بھی غلط نہیں۔ آخری خواب؟ ہاں میرے دوست، ممکن ہے تم میرا مذاق اڑاؤ، میں کئی دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک مقدس بزرگ میرے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ بس اب وہ وقت دور نہیں جب سناریا کی تقدیر جاگے گی، اور اس تقدیر کو جگانے والا تمہارے درمیان پہنچ چکا ہے۔ یہ خواب میں نے رات کو بھی دیکھا تھا۔ وہ شخص جو میں نے خواب میں دیکھا تھا شیران جیسا لگتا ہے، جیسے واقعی ہماری تقدیریں جگانے کے لیے شیران آیا ہو۔ لیکن تم نے مجھے اپنا جو منصوبہ بتایا ہے یہ تو واقعی ایک سنگین منصوبہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں نے بڑی ذہانت سے یہ سارا کام کیا ہے۔ بہرحال جب تک ہم اپنے طور پر کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہو جائیں گے، بھلا ہمارے مقصد کی تکمیل ہوگی کیسے؟ تو پھر تم منصوبے کے مطابق کھنڈرات میں پہنچو، وہاں انتظار کرو۔ میں یقیناً پہنچ جاؤں گا، لیکن کس وقت؟ رات کے اس پہر جب ٹولیاں شیران کی تلاش میں نکلیں۔ اس بات کا تو ہمیں یقین ہے کہ آج کی رات فیصلہ کن نہیں ہوگی۔ شیران اتنی آسانی سے ایروز کے شکنجے میں پھنسنے والوں میں سے نہیں۔ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے کچھ اور ساتھیوں کو اس کے بارے میں اطلاع دے دوں۔ وہ شخص جوشیلے انداز میں مٹھیاں کھول کر بند کرتا ہوا بولا، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ اگر 10 اور افراد شامل ہوں تاکہ ہماری تعداد تیز رفتاری سے بڑھے۔ جتنے بھی افراد ممکن ہوں گے کل رات کھنڈرات میں جمع ہو جائیں تاکہ جلد از جلد ہم شیران سے یہ کٹھن وقت واپس لیں۔ وہ بیچارہ تنہا اپنی زندگی ہمارے لیے داؤ پر لگائے ہوئے ہے۔ سناریا کے لوگ بلا شبہ ایروز کے پنجرہ ستم میں پھنسے ہیں، لیکن وہ بزدل یا بے غیرت نہیں ہے کہ باہر سے آنے والے ایک مہمان کو اپنے مقصد کے لیے قربان کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو۔ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرتا ہوں، بے فکر رہو، اس شخص نے کہا۔ اس رات کا مشن یہی رہا تھا۔ گگول، سید اور لازا نے اس رات کافی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ تقریباً ایسے 40 افراد سے ملاقات طے ہو گئی تھی جو ایروز اور گربان سے شدید نفرت کرتے تھے اور موقع ملنے پر ان کے خلاف سب کچھ کرنے پر تیار تھے۔ ان 40 افراد کے ذریعے تقریباً اتنے ہی افراد کی آمد بھی متوقع تھی۔ یہ طے ہوا تھا کہ جب شیران کی متلاشی ٹولیاں چل پڑیں تو وہ لوگ مختلف سمتوں سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ اسی جگہ کا رخ کریں جہاں وہ کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر اس جگہ جمع ہو جائیں جو اس کام کے لیے مخصوص ہے۔
ان کاموں سے فارغ ہو کر آخرکار وہ واپس اپنی رہائش گاہ کی جانب چل پڑے۔ تینوں کے چہرے تھکاوٹ کے اظہار کر رہے تھے، لیکن جو کارروائی انہوں نے کی تھی وہ اس قدر کامیاب تھی کہ وہ خوش بھی تھے۔ گگول وہاں پہنچنے کے بعد واپسی کا فیصلہ کر رہا تھا کہ لاجا نے اسے پکارا۔ سنو گگول، تمہارے اطمینان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم شیران کے دوسرے ٹھکانے سے بھی واقف ہو، کیونکہ وہاں نہ ملنے کے بعد تم نے اس بے چینی کا اظہار نہیں کیا جو اصولی طور پر ہونی چاہیے۔ گگول نے چونک کر لاجا کو دیکھا اور پھر ہنس کر بولا، واقعی یہ ذہانت ہی تو ہمیں کامیابی سے روشناس کرا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں اس بات سے واقف ہوں کہ اگر وہ واقعی کسی بڑی مشکل کا شکار نہیں ہوا تو اس وقت وہ کہاں مل سکتا ہے؟ تو پھر تم نے وعدہ کیا تھا گگول کہ صبح سے پہلے تم ہماری ملاقات شیران سے کراؤ گے، جبکہ تم تو واپس جا رہے ہو۔ ہاں، وعدہ تو کیا تھا، اور اس وعدے پر میں اب بھی قائم ہوں، بشرط یہ کہ تم اپنی اس تھکن سے نجات حاصل کر لو جو اس وقت تم پر طاری ہے۔ میں نے تو یہ وعدہ صرف اس لیے ملتوی کیا ہے کہ تم شکل و صورت سے مجھے بہت تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم ہر قیمت پر اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر آؤ، میں تمہیں اپنا انتہائی قریبی اور ہمراہ ساتھی سمجھتا ہوں، گگول نے کہا، اور اس کے بعد اس نے ایک بار پھر رخ تبدیل کیا، لیکن اس طرح کہ پہلی نگاہ میں دیکھنے والے یہی سمجھیں کہ ایروس کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ ذرا سی کوتاہی ان لوگوں کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ لوگ اسی انداز میں آگے بڑھتے ہوئے آبادیوں میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد ارونا کے قہوہ خانے کے پاس پہنچ گئے۔ گگول رکا۔ ارونا کا قہوہ خانہ سنسان اور تاریک تھا۔ آج کل ویسے بھی راتوں کو وہاں لوگ زیادہ دیر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ گگول نے قہوہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر 3-4 بار ایک مخصوص انداز میں دستک دی اور اندر مدھم روشنی جل اٹھی۔ دروازہ ارونا نے ہی کھولا، وہ جاگ رہی تھی۔ گگول کے ساتھ 2 اجنبی نوجوانوں کو دیکھ کر وہ سنبھل گئی اور پھر کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، کیا اس وقت کوئی شریف آدمی کسی قہوہ خانے کا رخ کر سکتا ہے؟ کہو، کیا بات ہے؟ کیسے یہاں نازل ہوئے؟ بوڑھے شخص، جبکہ میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اوہو، کچھ نہیں کچھ نہیں، ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ قہوہ خانے کا مالک اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کسی ٹولی میں شریک ہوا یا نہیں۔ گگول نے آہستہ سے کہا تو ارونا چند قدم آگے بڑھائی، پھر بولی، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ اس کی نگاہیں لاجا اور سید کا جائزہ لینے لگی۔ وہ شاید ان دونوں کو نہیں جانتی تھی۔ دوست بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، اور ساتھی بھی، اور انتہائی قابل اعتماد ساتھی۔ اور کچھ پوچھو گی؟ گگول نے سوال کیا۔ نہیں، جو تم کہتے ہو وہی ٹھیک ہوتا ہے، آؤ جلدی سے آؤ، باہر کھڑے رہنا مناسب نہیں۔ ارونا نے پورا دروازہ کھولا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ ارونا نے دروازہ بند کر کے کھڑکی سے دور دور تک آنکھیں گھما کر جائزہ لیا کہ کہیں کوئی ان تینوں کے تعاقب میں تو نہیں پہنچا۔ پھر جب کوئی بھی نظر نہ آیا تو اس نے مطمئن ہو کر کھڑکی بند کر دی اور تینوں کی طرف پلٹتی ہوئی بولی، میرے پیچھے آؤ، ہم روشنی نہیں کر سکتے، اس وقت اچانک روشنی ہونا دوسروں کے لیے شبے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور دیکھا سید کہ کتنے ذہین لوگ اس مسئلے میں مصروف عمل ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ذہانت ایک جگہ جمع ہو گئی ہے، گگول نے حسب عادت زیادہ باتیں کرتے ہوئے کہا۔ ارونا نے اندر داخل ہو کر روشنی بند کر دی اور پھر اس نے گگول کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے دونوں ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ لو اور میرے ساتھ چلے آؤ۔ اس طرح وہ لوگ آگے بڑھے اور ارونا ان تینوں کو لیے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئی جو قہوہ خانے کے اندرونی حصوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں رک کر اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور بولی، ہاں، اب بتاؤ، اس وقت تمہارے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ شیران کی خیریت معلوم کرنا تھی، کیا وہ پروگرام کے مطابق؟ گگول نے کہا اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تب ارونا نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ہاں، وہ یہاں موجود ہے، آرام کر رہا ہے اور ابھی کچھ دیر قبل ہی پہنچا ہے۔ کیا وہ جاگ رہا ہے؟ گگول نے سوال کیا۔ ہاں، کوئی بات ہے، بہت الجھا سا ہے، ارونا نے جواب دیا، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ ملنا ضروری سمجھتے ہو تو بے شک مل لو، میں نے اس سے کئی بار کہا ہے کہ وہ سو جائے تاکہ دوسرے دن کے لیے پھر تیار ہو، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ ارونا کا لہجہ شکایتی ہو گیا تو گگول کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے رازداری سے کہا، ایک بات بتاؤ ارونا، کیا تمہارے اس قہوہ خانے کے مالک کو اس بات کا علم ہے کہ آج رات یہ شخص یہاں قیام کر رہا ہے؟ گگول نے سوال کیا اور ارونا کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں، اس بوڑھے گدھے کو میں نے کچھ نہیں بتایا، البتہ میں نے اسے خواب آور دوا دے کر سلا دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ خوب آرام سے سوئے گا اور جب آدھا سورج آسمان تک پہنچے گا تبھی جاگے گا، اس لیے اس کی تو بالکل فکر مت کرو، ارونا نے جواب دیا اور پھر ان تینوں کو لے کر اس کمرے میں داخل ہو گئی جہاں شیران موجود تھا۔ اس وقت بھی شیران مسہری پر پاؤں لٹکائے بیٹھا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا خوبصورت اور پروقار چہرہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔
کشادہ پیشانی پر فکر کی لکیریں نمودار ہو گئی تھیں۔ ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست ہو کر اس کے اندرونی انتشار کا اظہار کر رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سید اور لازا بےتابی سے شیران کی جانب بڑھے اور شیران نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر شیران کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ویسے بھی وہ اپنی پریشانی چھپانا چاہتا تھا۔ تب اس کی مدھم آواز ابھری، تم لوگ اس وقت یہاں کیسے؟ تم اپنی خیریت بتاؤ، ہم تو گگول کے ساتھ آئے ہیں۔ سید نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر بولا، جب ہم تم سے ملاقات کرنے وہاں پہنچے تو گولیاں چل رہی تھیں، اسی وجہ سے ہم تم تک نہ پہنچ پائے، نہ ہی یہ جان سکے کہ گولیاں کن دو اطراف کے لوگ چلا رہے تھے۔ ہم اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے، جبکہ ہماری خواہش تھی کہ اگر یہ گولیاں تم پر چلائی ہیں تو ہم تمہاری مدد کریں۔ بہت ممکن تھا کہ ہم جذباتی ہو کر تمہاری جانب دوڑ پڑتے، مگر گگول نے ہمیں روک لیا۔ یہ کہہ کر شیران اپنا دفاع خود کر سکتا ہے، ہماری درخواست ہے کہ تم گگول کو سرزنش نہ کرنا۔ ہم دونوں نے اسے آخری حد تک مجبور کر دیا تھا کہ جس طرح بھی ہو ہمیں تم سے ملوا دے، اسی لیے ہم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ حالانکہ یہ جگہ ہمارے لیے انتہائی اجنبی اور حیران کن ہے، اور ارونا کا کردار بھی، لیکن ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ معزز شیران، تمہیں ہماری اس وقت یہاں آمد بری تو نہیں لگی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، شیران نے گردن ہلائی۔ مگر تم اپنے پیچھے کسی کو لگا تو نہیں لے آئے؟ بیچاری ارونا مفت میں ماری جائے گی۔ تم اس سلسلے میں قطعی بے فکر رہو، ہم بہت محتاط ہو کر اور کھلی آنکھوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں، گگول نے کہا۔ اب ایک اور سوال میں تم سے کرتا ہوں شیران، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ وہاں پہاڑیوں میں تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور گولیاں چلانے والے کون تھے؟ ہاں، ان لوگوں نے مجھے اس چٹان کے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور مجھے اپنی بے خبری پر انتہائی افسوس ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت مجھ پر نہ جانے کیا کیفیت طاری تھی جو مجھے ان کی آمد کا قطعی احساس نہ ہوا۔ بس تم سمجھ لو کہ میرا وقت پورا ہوتے ہوتے رہ گیا اور ایک انوکھا اور نادیدہ شخص میرا معاون بن گیا۔ واقعی اگر وہ گولی چلا کر مجھے محتاط نہ کرتا تو شاید اس وقت کہانی بدل چکی ہوتی۔ اس کے بعد تو اس نے میرے دشمنوں پر بھی گولیاں چلائیں۔ اگر تم وہاں پہاڑیوں میں چل کر دیکھو تو تمہیں وہاں متعدد لاشیں پڑی نظر آئیں گی۔ آخرکار میرے دشمنوں میں بھگدڑ مچی، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور میں یہاں پہنچ گیا۔ کیا تم نے حملہ آوروں کو پہچانا؟ گگول نے سوال کیا۔ وہاں کافی تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور ان کا مجھ سے فاصلہ بھی کافی تھا، اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کون لوگ تھے، شیران نے جواب دیا اور پھر ہجوم جذبات سے گھبرا کر بولا، لیکن گگول، میں نے وہاں ایک ایسی آواز سنی جسے سننے کے بعد میری ذہنی کیفیت کافی خراب ہوئی اور میں اس وقت بھی شدید پریشانی کا شکار ہوں۔ گگول چونک پڑا اور اس نے گہری نگاہوں سے شیران کو دیکھا۔ کیا مطلب، کیسی آواز؟ گگول، وہ آواز میرے ساتھی، میرے دوست، میرے بھائی اور میرے بچھڑے ہوئے بہت ہی عزیز کی آواز تھی، یعنی فلک شیر، جس کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، وہ اسی کی آواز تھی اور اسی نے ان پر گولیاں چلا کر انہیں منتشر کیا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ فلک شیر ان لوگوں میں سے ہے جن کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل دے دو اور گن کر حساب لے لو کہ کتنی گولیوں سے کتنے افراد شکار ہوئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کہیں آس پاس ہے۔ وہ آواز میرے کانوں میں گونجی اور یہ میرا وہم ہرگز نہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھے وہ آواز آسمان سے آتی ہوئی سنائی دی ہو، ہواؤں میں بسی ہو۔ اس نے جو کچھ کیا میرے لیے وہ بڑا عجیب تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے حیران کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہت ہی شریر انسان ہے۔ تم یقین کرو کہ اس کی شرارتیں ایسے ایسے گل کھلاتی ہیں، ایسے انوکھے کارنامے انجام دیتی ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تاہم میں نہیں جانتا کہ اتنی آوازیں دینے کے بعد وہ سامنے کیوں نہیں آیا۔ مجھے اس نے عجیب سی کیفیت کا شکار کر دیا ہے، لیکن اگر وہ لوگ بھاگ گئے تھے تو اسے سامنے تو آنا چاہیے تھا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا، آخر کیوں؟ یہی بات تو مجھے سخت پریشان کیے ہوئے ہے۔ واقعی حیرانی کی تو بات ہے، لیکن تم جس اعتماد سے بات کر رہے ہو اس کے بعد اس کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ میں تمہارے اس خیال کو وہم قرار دوں۔ ہاں، یہ وہم نہیں ہے، تو پھر وہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ اسی گتھی کو تو سلجھانے میں مصروف ہوں، مگر کامیاب نہیں ہو پایا۔ میرے لائق اس سلسلے میں کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ ابھی نہیں، ذرا کسی فیصلے پر پہنچ جاؤں کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، سناؤ تم نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ میں یقین کرو تمہارے اس انکشاف سے اتنا ہی متاثر ہوں جتنے تم، لیکن بہرحال جب تک تم مجھے اس بارے میں کوئی ہدایت نہیں دو گے میں بذات خود فلک شیر کی تلاش کا آغاز بھی نہیں کروں گا۔ البتہ تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں، ہم اپنا کام انجام دے چکے ہیں۔ کل رات جب چاند روپوش ہو جائے گا تو کھنڈرات کے اس حصے میں جو ابھی تم دیکھ چکے ہو سب جمع ہو جائیں گے، اور یہ فیصلہ اسی وقت ہو جائے گا کہ گربان کے خلاف اس مہم کا آغاز کس وقت کیا جائے، اور اس کے لیے ہم نے بہت سے لوگوں سے بات بھی کر لی ہے۔
آج رات کی یہ مہم ایروز نے اپنی دانست میں بستی سناریہ کے لوگوں کو اپنی قوت اور ہیبت کے مظاہرے کے لیے سونپی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مہم بہت سے فائدوں کا سبب بھی بنی۔ واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں، شیران نے کہا۔ بس کل رات کے فیصلے کے بعد ہم جلد از جلد اس کام کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہاں دیکھو، اس ارونا کو بھی دیکھو جس نے اپنی جان کی بازی لگائی ہوئی ہے، اور یہ دونوں جوان جو میرے لیے بڑی محبت رکھتے ہیں اپنے دل میں اور بڑے ہی معاون ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، ہم اس مہم کی کامیابی کے لیے اپنی زندگی کو ہزاروں بار قربان کرنے کو تیار ہیں، اور مجھے اپنے آپ سے کسی طور پر الگ نہ سمجھنا۔ خاص طور سے میں ان دونوں جوانوں سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے اب تم لوگ جاؤ، آرام کرو اور خود کو تیار رکھو۔ جب چاند ڈوب جائے گا تو میں تمہیں انہی کھنڈرات میں ملوں گا اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لوں گا جنہیں تم نے دعوت دی ہے، کیا سمجھے؟ بہرحال احتیاط ضروری ہے شیران۔ تم بالکل فکر مت کرو۔ شیران نے تینوں سے ہاتھ ملایا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں ارونا کے قہوہ خانے سے باہر نکل آئے۔ ایروز کی ذاتی رہائش گاہ پر اس وقت بہت سے افراد جمع تھے۔ یہ سب ایروز کے خاص لوگوں میں سے تھے جو اس کے ایک اشارے پر اپنی زندگی تک قربان کر سکتے تھے۔ ان افراد میں سناریہ بستی کے عام لوگوں سے کوئی نہیں تھا، بستی کے وہ معززین بھی نہیں جنہیں ایروز اپنے معاملات میں ہمیشہ شریک سمجھتا تھا، بلکہ ان میں سے تو بے شمار کالکے بھی تھے جنہیں اب بڑی مشکل سے پہچانا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ سناریہ ہی کے لوگوں کے لباس میں تھے۔ یہ سب ایروز کے خاص مشیر تھے اور ایروز ان پر مکمل اعتماد کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے انتہائی رازدارانہ کام انہی کے مشورے اور تعاون سے کرتا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا حاکم نہیں تھا، سب اپنے اپنے طور پر آزادانہ کام انجام دیتے تھے۔ ایروز کے چہرے پر اس وقت ایک گہری سنجیدگی طاری تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک صفاق سی چمک گردش کر رہی تھی۔ اس وقت وہ عام حالات کی طرح بپھرا ہوا بھی نظر آ رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکوت اس پر طاری تھا۔ کچھ لمحے خاموشی طاری رہی، پھر ایروز کی مدھم لیکن کرخت آواز ابھری، اور تم لوگوں نے جائزہ لے لیا ہوگا کہ صورتحال اس قدر عام نہیں ہے جتنی ہم سوچتے ہیں۔ گزشتہ رات کے سنگین واقعات کے بعد میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ بات صرف شیران کی نہیں، بلکہ رات کے واقعات سے جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سناریہ میں کوئی ایسی گڑبڑ ہو رہی ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، اور تم لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ جب حالات اس حد تک پہنچ جائیں کہ ہمارے کانوں تک ان کی اطلاع نہ پہنچے تو پھر یوں سمجھ لو کہ کوئی مضبوط ہاتھ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ یہ مضبوط ہاتھ کس کا ہے، اس کے بارے میں سچائی سے کام لیتے ہوئے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں اس شخص کو نہیں پہچانتا، اور نہ ہی میرے شبے کا شکار کوئی ایک شخص ہے۔ بستی میں ذہین ترین لوگ موجود ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ان میں سے لا تعداد افراد گربان کے دشمن ہیں اور گربان کے خلاف دل میں سخت بغض رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ گربان کی موجودگی میں ان کے لیے سکون نہیں، لیکن میں نہ صرف ان سب پر نگاہ رکھتا تھا بلکہ ان کو اپنے قریب بھی رکھتا تھا تاکہ ان کی اصلیت سے خبردار ہوتا رہوں۔ میں یہ بات قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کون یا کتنے افراد ہمارے خلاف ہیں۔ شیران کا تو صرف بہانہ تلاش کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گہری چال ہے۔ جوں میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں، ایک بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں اب تک کوئی مؤثر عمل نہیں کر سکا۔ میرا ذہن صرف شیران میں الجھا رہا اور میں نے حقیقت کو نہیں جانا۔ یہ بہت بڑی چال ہے کہ مجھے شیران میں الجھا دیا جائے اور سازش کرنے والے اپنے آپ کو منظم کرتے رہیں، اور اب جو ہوگا وہ ایک ایسی خفیہ کارروائی ہوگی جس کا یہاں موجود لوگوں کے علاوہ اور کسی کو علم نہیں ہوگا۔ میں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ سناریہ بستی میں بکھر جاؤ اور ہر اس شخص پر نظر رکھو جو ذرا بھی مشتبہ دکھائی دے، اس کے بارے میں پتہ چلانے کی کوشش کرو۔ ہمیں صرف وہ افراد درکار ہیں جو کسی نہ کسی طرح شیران کے معاملے میں ملوث ہوں۔ اگر ایسا ایک شخص بھی ہمیں مل جائے نا تو سمجھ لو ہمارا کام بن جائے گا۔ اصل میں ہمارے ہاتھ سرا آ جانا چاہیے، پھر تو پوری ڈور سمجھ لو ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، ان لوگوں نے جواب دیا۔ جاؤ پھر، مستقبل کی بات مستقبل میں نہیں حال میں کی جاتی ہے۔ یہ گروہ منتشر ہوا اور سناریہ بستی کے چپے چپے میں پھیل گیا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے بل بوتے پر ایروز بستی میں اپنا بھرم قائم رکھے ہوئے تھا، اور یہ ایروز کے ہر جائز اور ناجائز حکم کی تعمیل کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ انہی کے دم سے ایروز نے سناریہ کے لوگوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ وہ بد نصیب لڑکی جو پہاڑوں میں شیران کو ملی تھی انہی کے ظلم کا شکار ہوئی تھی، اور اس کے باپ کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا تھا۔ چنانچہ یہ سازشی لوگ چاروں طرف پھیل گئے، کوئی بھی جگہ ان سے محفوظ نہیں تھی۔ ان کی خونخوار نگاہیں ہر شخص کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس وقت شام کے 4 بجے ہوں گے کہ ایک شخص جس کا نام زاما تھا اپنے ایک دوست کی دکان پر پہنچا اور بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ زاما کئی روز کے بعد اپنے اس دوست کے پاس آیا تھا، اس لیے اس کے بیٹھتے ہی دوست نے پوچھا، تم کہاں غائب تھے زاما؟
کئی دن کے بعد آئے ہو، کیا تمہاری مصروفیات کچھ زیادہ نہیں بڑھ گئیں؟ تم تو نوکری کے بھی قائل نہیں رہے، پھر ان دنوں کہاں غائب ہو؟ اپنے دوست کا سوال سن کر زامہ ہنسنے لگا، پھر بولا، بس یوں ہی، ان دنوں گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس نے طبیعت پر ایک بوجھ سا طاری کر دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سارے معاملات کا انجام کیا ہوگا۔ ہاں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، دوست ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ خیر، اونٹ تو بہت جلد کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، زامہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی نئی خبر ہے کیا؟ دوست تجسس سے بولا۔ نئی خبر ہی سمجھ لو، آخرکار گربان کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ کوئی ایسی کارروائی کرے گا کہ اس کے مخالفین موت کی نیند سو جائیں گے۔ اس طرح دشمنوں کے قبرستان میں کچھ اور قبروں کا اضافہ ہوگا۔ لیکن تم جانتے ہو زامہ کہ بستی والے تو بے قصور ہیں بیچارے، کس میں مجال ہے کہ درویش کی ہلاکت کے بعد کوئی شیران کا ساتھ دے، جبکہ وہ تو مقامی آدمی بھی نہیں ہے، کسی اجنبی کے لیے بھلا سناریہ کے لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں گے؟ زامہ نے کہا، مجھے کچھ اور لگتا ہے۔ کیا؟ بس زبان سے بات نکالتے ہوئے ڈرتا ہوں، مگر میرے علاوہ یہاں تو اور کوئی نہیں، میں تمہارا دوست ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، زامہ نے کہا، اور پھر بولا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ بستی والے بھی اب شیران کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ورنہ شیران کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ کر ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کرے۔ میں بھی ایک ٹولی کے ساتھ رہا ہوں، اتفاق سے کہیں بھی نہیں ملا۔ تمہارے خیال میں کیا کسی کی مدد کے بغیر ایسا ممکن ہے؟ بلکہ بات تو شروع ہی سے غلط ہو گئی ہے۔ یہ بات پورے اعتماد سے کہی جا سکتی ہے کہ اسے موت کی سزا دی ہی نہیں گئی۔ بھلا ایسی جرت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، جو لوگ شیران کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں یا نہیں؟ دوست نے سوال کیا اور زامہ اس کے سوال پر چونک کر اسے گھورنے لگا، پھر بولا، مطلب کیا ہے؟ یہ سوال تم نے کیوں کیا میرے دوست؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ کیا؟ براہ کرم مجھے بتاؤ۔ اب یہ بات بستی کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ گربان اور اس کے نائب ایروز نے ہم لوگوں پر زندگی کو کس طرح تنگ کیا ہے۔ اس پر کسی کو اعتماد نہیں رہا، وہ کسی کا دوست نہیں، ہر شخص اپنی جگہ ڈرا ہوا ہے کہ نہ جانے کون سی گھڑی اس کی موت کی گھڑی بن جائے۔ ان حالات میں اگر کچھ لوگ بغاوت پر اتر آئے ہیں تو شیران کا ساتھ دینے پر تیار ہیں، تو اس میں تعجب کیا ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں ایسے ہی لوگ ظالموں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ دوست سنجیدگی سے بولا اور زامہ اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور گردن ہلاتے ہوئے کہا، کہتے تو تم بھی ٹھیک ہو، لیکن ایسی باتیں دل میں رکھی جاتی ہیں جو اتنی آہستہ سے کہی جاتی ہیں کہ دیواریں بھی نہ سن سکے۔ تم میرے تو بہت ہی اچھے دوست ہو، یہ بات میں صرف تم سے کہہ رہا ہوں۔ میں بھی شیران کا ساتھ دے کر گربان کے خلاف بغاوت کرنے کا خواہش مند ہوں، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں۔ ہم اگر ایک منظم بغاوت کے بارے میں سوچیں بھی تو صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ گربان اور ایروز کی نگاہوں میں بستی والوں کی حیثیت بھیڑ بکریوں سے بھلا زیادہ کیا ہے؟ زامہ نے اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو۔ کچھ دیر کے لیے مکمل خاموشی طاری رہی، یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کا وزن کر رہے ہوں۔ زامہ نے دل کی بات کہہ تو دی تھی، لیکن شاید اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بون یعنی اس کا دوست، بے شک اس کا جگری دوست صحیح، اس انکشاف پر کوئی نقصان دہ شخصیت نہ بن جائے۔ چنانچہ اس نے کہا، مگر ان باتوں کا تذکرہ کہیں اور نہ کر گزرنا میرے دوست، میں نے تم پر مکمل اعتماد کیا ہے۔ ہرگز نہیں، میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا تم واقعی گربان کے خلاف بغاوت میں حصہ لوگے؟ صرف یہی نہیں بلکہ اگر تم میری بات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہو تو آج رات اس وقت میرے پاس پہنچ جاؤ، جب رات ایک پہر سے زیادہ گزر چکی ہو۔ چاند ڈوبتے ہی میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے چلوں گا جہاں تم تصور بھی نہ کر سکو۔ ہاں، کہاں؟ کیا تم مجھے دوست نہیں سمجھتے؟ اگر سمجھتے ہو تو مجھے ساری تفصیل بتاؤ۔ سنو، وہ جگہ میں تمہیں ابھی نہیں دکھا سکتا، نہ اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں، بس یہ سمجھ لو کہ ایک مخصوص خفیہ جگہ ایسے لوگوں کا اجتماع ہونے والا ہے جو گربان کے خلاف بغاوت شروع کرنے والے ہیں۔ بون کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس نے تعجب سے کہا، کیا واقعی جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بستی کے لوگ گربان کے خلاف بغاوت کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت تمہاری سمجھ میں آ جائے گا جب رات کو میرے ساتھ آؤ گے۔ تعجب کی بات ہے، خیر میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اس طرح باغیوں سے تعلق جوڑ چکے ہو، اور پورے خلوص دل کے ساتھ میں ان لوگوں کی حمایت کا اعلان کر چکا ہوں۔ ناراض نہ ہونا میرے دوست، میں تم سے تمہارے خیالات جانے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے جگری دوست کے لیے موت کا باعث بنوں۔ اگر تمہیں مجھ سے اتفاق نہیں تو بھی ہمیشہ کے لیے اپنی زبان بند کر لینا۔ مگر یہ اجتماع ہوگا کہاں؟ بون نے پوچھا۔ پہلے وعدہ کرو کہ اپنی زبان بند رکھو گے۔ زبان بھی بند رکھوں گا اور تمہارے ساتھ بھی جاؤں گا۔ میں خود بھی اس بغاوت کا حصے دار بننا چاہتا ہوں۔
بون نے کہا اور زامہ بے انتہا خوش ہو کر بولا، یہ اجتماع ان کھنڈرات میں ہوگا جو پہاڑیوں کی اس سمت ہیں، لیکن واقعی تمہارا فیصلہ کافی دانش مندانہ ہے۔ گربان کے خلاف آتش فشاں ابلنے ہی والا ہے۔ اجتماع میں کتنے افراد ہوں گے یہ تو نہیں پتا، زیادہ سے زیادہ ہی ہوں گے۔ تم میرے پاس آنا، دونوں چلیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، بون نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر وہ اپنے دوست کے پاس سے رخصت ہوا، آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس سے بہت دور نکل آیا، لیکن تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ اس کی چال میں تیزی اور اضطراب دونوں شامل تھے۔ اتنی دور تک وہ تیز تیز چلتا رہا تو اس کی سانس پھول گئی، نبض تیز اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ یہ بات تو صرف وہ جانتا تھا کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو ایروز کے خاص ساتھی کہلاتے ہیں، اور پچھلی ہی رات ایروز نے ان لوگوں کو اس کام پر مخصوص کیا تھا۔ ان 50 افراد میں سے بون ایک تھا جو ایروز کی رہائش گاہ پر اکٹھا ہوئے تھے، اور بون کو اس بات پر شدید خوشی تھی کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ایروز کو اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس سازش کا پتہ چلا لیا ہے جو گربان کے خلاف ہو رہی ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ زامہ کا بہترین دوست تھا، لیکن اس وقت ان دونوں کی راہیں جدا ہو گئی تھیں۔ زانا ایک بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ دوستی کے اعتماد پر اس نے بہت بڑے راز کا انکشاف کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ سارے کام بڑے منظم طریقے سے ہو رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کی ایک فہرست بنا لی گئی تھی جنہیں کھنڈرات میں آنا تھا۔ 2 آدمی اس بات پر متعین کر دیے گئے تھے کہ وہ آنے والوں کی تعداد دیکھتے رہیں، اور چند افراد اس بات پر متعین تھے کہ ماحول پر کڑی نظر رکھیں۔ رات کی گہری تاریکی چاروں طرف مسلط تھی، ماحول پر ایک عجیب سا سحر طاری تھا۔ لوگ سانس تک روکے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ پھونک کر قدم رکھتے ہوئے کھنڈرات میں آ رہے تھے۔ وہ تمام افراد پہنچ چکے تھے جنہیں کھنڈرات میں آنا تھا۔ کھنڈرات کے ایک نیم بوسیدہ اور تاریک حصے میں جو کسی قدر گہرائی میں تھا، تمام افراد جمع تھے۔ احتیاط اتنی برتی گئی تھی کہ وہاں روشنی کی ایک رمق تک نہیں پہنچنے دی گئی تھی۔ خاتون زنابیہ نے اپنے پوتوں کے منع کرنے کے باوجود اس اجتماع میں شرکت کی تھی، اور اس وقت وہ ایک بڑے پتھر پر بیٹھی مسرور نگاہوں سے ان پرجوش لوگوں کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے زندگی میں پہلی بار سناریا میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ٹھانی تھی۔ مدتوں پہلے اس کا خواب آج تعبیر بن کر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ یہ سناریا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے اہم واقعہ تھا۔ پھر شیران بھی مقررہ وقت پر پہنچ گیا اور آخرکار اس اجتماع کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ گگول نے لوگوں سے اجازت چاہی اور اٹھ کر اپنے مخصوص انداز میں اس نے کہا، سناریا والو، یہ دن نہیں بلکہ رات ہے، جبکہ چاند ڈوب چکا ہے اور چاروں طرف تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، لیکن ہم امید کے اس ستارے کے بلند ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو ہماری تقدیر روشن کر دے گا۔ ہم تاریکیوں میں سورج طلوع کرنے کا عزم لے کر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس روشنی سے پوری سناریا بستی منور ہو جائے گی، لیکن ایک بات نہ صرف میں مانتا ہوں بلکہ آپ لوگوں کو خود بھی ماننا پڑے گی کہ گربان نے جس طرح ہم لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا، اس کے بعد یہ امید ختم ہو گئی تھی کہ ہم اس دلدل سے نکل آئیں جو ایروز اور گربان نے ہمارے چاروں طرف پھیلا دی ہے۔ اس دلدل کی کیفیت یہ تھی کہ جتنے ہاتھ پاؤں مارو اتنے ہی دھستے جاؤ، اور یہ بات تو بڑے اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ان کے پشت پناہ کال کے کرتے ہیں۔ یہ کال کے بہت چالاک ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نہ جانے کہاں کہاں چھپا رکھا ہے، خود سامنے نہیں آتے، ہمیں ہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں اور بہت ہی خوفناک انداز میں اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن آسمانوں سے ہمارے بارے میں مناسب فیصلے ہوئے اور ایک اجنبی مہمان ہمارے درمیان پہنچا اور ہمارے دکھ میں شریک ہوا۔ اس نے ہمارے سینوں میں وہ روح پھونکی جس سے ہمارے سینے خالی ہو چکے تھے۔ ہم اس شخص کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، مگر اس کی مدد کا اعتراف ضرور کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل روشن ہے کہ شیران کے ہاتھوں درویش کا قتل کروا کے سناریا کے لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ ایروز اس جوان سے ڈرتا تھا، وہ اس کی طاقت کو تسلیم کر چکا ہے۔ اس کے شیطانی دماغ نے ایسی سازشیں کرنا شروع کیں جس سے لوگ مشتعل ہو کر شیران کو ہلاک کر دیں۔ باہر طور بہت سے واقعات کے متعلق آپ خود بھی جانتے ہیں، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آج ہم شیران کی رہنمائی میں ایک جگہ جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے کے آگے لیے راستے منتخب کریں۔ میں آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا۔ گگول اپنی جگہ جا بیٹھا اور اس کے بعد زنابیہ نے انہیں اپنی کاوشوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ بات صرف ایک شخص کی نہیں، بدبخت ایروز اور خوفناک گربان نے نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بجھا دیے ہیں۔ میرا چراغ بھی بجھ چکا تھا اور میں نے اپنے پوتوں کو اس قابل بنایا کہ وہ آج اس طرح آپ لوگوں کی جمع کرنے کا باعث بنے۔ بہرحال زنابیہ نے انہیں ساری تفصیلات بتائیں اور آخر میں شیران کو بلایا گیا۔ شیران اس وقت سناریا والوں کے لیے ایک مافوق الفطرت ہستی بن چکا تھا۔ آج تک سناریا کے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ وہ ایک زندہ مخلوق ہے یا صرف ایک روح۔
لوگوں کے چہروں پر شدید تجسس تھا۔ وہ متجسس نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو تختہ دار سے قبر تک اور قبر سے ان تک زندہ سلامت پہنچا تھا۔ شیران نے ایک نظر مجمع پر ڈالی اور کہنے لگا، مجھے تقریر کرنے کا شوق نہیں، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب معلوم ہے۔ میں اور میرا ساتھی جب یہاں پہنچے تو پہاڑیوں میں ہم نے ایک ایسی لڑکی کو دیکھا جس پر ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی۔ ہم نے اس لڑکی کے سامنے عہد کیا کہ اس کے قاتلوں کو منظر عام پر لائیں گے اور انہیں سزا دیں گے۔ لڑکی کی موت کا دردناک منظر نے ہمیں یہ قسم کھانے پر مجبور کیا تھا۔ میں آپ لوگوں کو زیادہ نہیں بتا سکتا، بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اور میرا ساتھی کالکوں کے خلاف عمل کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور یہی سوچ کر گھر سے نکلے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ گربان اور ایروس کے خلاف میدان عمل میں نکل رہا ہوں، اور اس کے لیے خاتون زنابیہ، گگول اور یہ دونوں لڑکے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اہم تحفہ پیش کریں گے۔ شیران اتنا کہہ کر خاموش ہوا تو لوگوں کی آوازیں ابھری، وہ تحفہ کیا ہے؟ اس پر بوڑھی زنابیہ نے کھڑے ہو کر کہا، میرے ان دو پوتوں نے سناریا کے ان بہادروں کے لیے جو اس وقت یہاں موجود ہیں اسلحے کا انتظام کیا ہے۔ یہ اسلحہ ہمارے دشمنوں کا ہے اور انہی کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ ہم نے یہ اسلحہ بڑی دشواریوں کے ساتھ اکٹھا کیا ہے اور آج ہم آپ لوگوں کی امانت آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ زنابیہ اس پتھر کے سامنے سے ہٹ گئی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پتھر کے پیچھے ایک غار تھا اور غار کو جب منظر عام پر لایا گیا تو سناریا والوں نے وہاں بے شمار اسلحہ دیکھا۔ یہ اسلحہ ان کی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ پورے مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا، وہاں موجود ہر شخص دم بخود ہو گیا۔ بوڑھی زنابیہ کے پوتوں نے وہ کام کیا تھا جسے وہ کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخرکار مجمع میں زندگی بیدار ہوئی اور اس کے بعد وہ عقیدت سے دیوانے ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے کہا، بے شک انقلاب ایسے ہی جذبوں سے آتے ہیں۔ زنابیہ بولی، اپنی امانت اپنے حوالے کر لیجئے۔ اور اس کے بعد لوگ دیوانوں کی طرح اسلحے کی جانب دوڑ پڑے۔ ان کی ہمت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ یہ سچ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی بغاوت کے بارے میں سوچا گیا تو سناریا والوں کو یہ احساس ہوا کہ اگر گربان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اس میں بے شمار جانوں کا نقصان ہوگا۔ نہتے لوگوں کو گربان نے اسی لیے ہر طرح کے اسلحے سے محروم کر دیا تھا کہ اس کے خلاف کسی کو بھی کارروائی کی ہمت نہ پڑے اور بغاوت کا خواب بھی پورا نہ ہو سکے۔ لیکن آج وہ اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کر رہے تھے۔ ان کی خوشیاں بے پناہ ہو گئی تھیں۔ ابھی ان کے کہے سرد بھی نہیں پڑے تھے کہ دفعتاً باہر موجود دونوں آدمیوں نے جو پہرے پر تھے دوڑتے ہوئے قریب آ کر انہیں چوکنا کر دیا اور آنے والے خوفزدہ انداز میں بولے، خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش۔ ہماری سازش منظر عام پر آ چکی ہے۔ یقیناً ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کالی بھیڑ موجود ہے۔ ایروس کے آدمی ہمارے سامنے پہنچ گئے ہیں اور اب وہ ان کھنڈرات کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں۔ یہ خبر ایک خوفناک دھماکہ تھی۔ وہ سب ایک دم ساکت ہو گئے۔ بوڑھی زنابیہ نے ان کے چہروں پر حیرت اور خوف کی جھلک دیکھی۔ اسی وقت اس نے کھڑے ہو کر کہا، یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا اور اس کام کا آغاز اس وقت ہو گیا جب اس کے آغاز کا صحیح وقت تھا، ورنہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا، ایک طریقہ کار منتخب کرنا پڑتا۔ تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ ان کے استقبال کے لیے تمہارے پاس اسلحہ ہے، بجائے اس کے کہ کل کا انتظار کرتے۔ ایروز نے اپنی زندگی کے لمحات کم کر لیے ہیں۔ جد و جہد کا آغاز کرو اور مورچے سنبھالو۔ ایروز کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آواز نے گویا ان میں ایک نئی زندگی پھونک دی۔ زنابیہ نے آگے بڑھ کر خود ایک بندوق اٹھائی اور سب سے پہلے قدم بڑھائے۔ اس کے عمل نے آگ پر تیل کا کام کیا۔ جو خوفزدہ ہو گئے تھے ان کی غیرت بھی جاگ اٹھی اور ان کا خون جوش مارنے لگا۔ وہ اپنا اپنا اسلحہ لے کر کھنڈرات میں پھیل گئے، لیکن ایروز بھی شیطان کا شاگرد تھا۔ اصل میں بون نے پوری مخبری کی تھی اور زاما کو اس کی دوستی بڑی مہنگی پڑی تھی۔ ایروز نے معمولی انتظامات نہیں کیے تھے۔ اس بار وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس بغاوت کو سر اٹھانے سے پہلے کچل دینے کا منصوبہ کر کے آیا تھا۔ چنانچہ کھنڈرات مسلح حملے میں مدافعت کے لیے بالکل ہی غیر محفوظ تھا، بلکہ ایروز کے آدمیوں نے ہر اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا جہاں سے کھنڈرات میں موجود لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکتا، اور اب وہ ایروز کے احکامات کے منتظر تھے۔ انہیں انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کھنڈرات میں موجود لوگوں نے خود ہی فائرنگ شروع کر دی۔ یہ فائرنگ البتہ ایروز کے لیے غیر متوقع تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ بوکھلا گیا۔ اس کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ کم از کم اسے اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ سناریا کے کسی بھی شخص کے پاس بندوق بھی ہے سوائے شیران کے، کیونکہ شیران نے یہ اسلحہ اس کے آدمیوں کو ہلاک کر کے حاصل کیا تھا۔ لیکن جس انداز میں کھنڈرات سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں اس نے ایروز کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ ایک آدمی کی فائرنگ نہیں تھی۔ ایروز نے متحیرانہ انداز سے اپنے آدمیوں کو دیکھا اور بولا، یہ کیسے ہوا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایروز، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اور اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کھنڈرات میں کتنے لوگ ہیں اور ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے۔
جس بے دردی سے وہ لوگ گولیاں چلا رہی ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت سا اسلحہ ہے۔ ان سب کو دیکھ لوں گا، لیکن اب تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے اپنے درمیان سازش کرنے والے ہیں۔ باہر تو دیکھ لوں گا، تم بھی جوابی فائرنگ شروع کرو، ایروز نے صفاقی سے کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کھنڈرات پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اب دونوں جانب سے فائرنگ جاری تھی۔ ایروز کے آدمی اس کے خوف سے گولیاں چلا رہے تھے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کسی کو لگے یا نہ لگے، مگر کھنڈرات والے اپنے اسلحے کو احتیاط کے ساتھ استعمال کر رہے تھے اور ہر گولی سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ فضا زخمیوں کی چیخ و پکار سے گونج اٹھی۔ کھنڈرات میں موجود لوگ غیر محفوظ تھے، خود شیران بھی ایک ٹوٹے ہوئے ستون کی آڑ سے گولیاں چلا رہا تھا، مگر جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ یہاں موجود زیادہ لوگ زیادہ دیر ایروز کے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یوں بھی وہ اس قدر ماہر نہیں تھے۔ ادھر ایروز نے ایک اور حرکت کی، اس نے بارود سے بھرے ہوئے بڑے بڑے تھیلے کھنڈرات میں پھینکوانا شروع کر دیے۔ یہ تھیلے پوری قوت سے کھنڈرات کی طرف آتے اور پھر کوئی گولی انہیں پھاڑ دیتی، اس کے ساتھ ہی کھنڈرات میں آگ پھیل جاتی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کا تو ابھی سوچا بھی نہیں تھا، چھپے ہوئے لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ جنگ ایسی تھی جس کے لیے وہ فی الحال تیار نہیں تھے، چنانچہ ان میں بے بسی کے آثار نظر آئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب ایروز کے ہاتھوں ان کی موت یقینی ہے، وہ یا تو گرفتار کر لیے جائیں گے یا پھر مارے جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی اور وہ مشالوں کی طرح دوڑتے پھر رہے تھے۔ یہ روشن مشلیں ان لوگوں کی بھی نشاندہی کر دیتی جو چھپے تھے، اور پھر گولیاں انہیں بھی چاٹنے لگتی۔ شیران کو صورتحال کا اندازہ ہو رہا تھا، یہاں چھپ کر لڑنا مناسب نہیں تھا، بلکہ یہاں سے جان بچا کر نکل جانا ضروری تھا۔ یہ سوچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی پریشان نگاہیں زنابیہ کو تلاش کرنے لگیں، لیکن وہ نظر نہ آئی۔ افراتفری کا عالم تھا، ہر شخص اپنی زندگی بچانے میں لگا تھا۔ شیران نے اپنی جگہ چھوڑی اور بچتا بچاتا کھنڈرات سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جو ہی اس نے کھنڈرات سے باہر قدم نکالا، ایک جال اس پر آ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ مشلیں جل گئیں۔ شاید ایروز ہر طرح کے انتظامات کر کے آیا تھا۔ شیران کو جال میں جکڑ لیا گیا، اسے کسی ایسی حرکت کا گمان تک نہیں تھا۔ مشلوں کی روشنی میں اس نے جکڑنے والوں کو دیکھا، وہ سب مسلح تھے اور بہت سی بندوقیں اس کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ اسی وقت ایک بھاری آواز سنائی دی، اگر تم نے اپنی جگہ سے جنبش کی تو تمہارے جسم میں بے شمار سوراخ ہو جائیں گے۔ شیران نے بفرے ہوئے شیر کی طرح ان لوگوں کو دیکھا، لیکن اس وقت اس جال سے نکلنا مشکل تھا، اور بلا وجہ زندگی خطرے میں ڈالنا کوئی عقل کی بات نہیں تھی۔